میرا شوہر معذور تھا مگر شادی کے بعد اس نے میری زندگی جنت بنا دی۔ ایک دن اس نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی اور ایک ڈبہ مجھے دے کر کہا اسے سنبھال کے رکھنا۔ کچھ دن گزرے تو میرا شوہر فوت ہو گیا۔ شوہر کو فوت ہوئے 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ساس اور دیور نے مجھ سے زبردستی جائیداد کے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ نکلتے وقت میں نے شوہر کا دیا ہوا وہ ڈبہ اٹھا لیا۔ کچھ دن بعد اسے کھولا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس میں میرا نام سعدیہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے والدین کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن شاید خوشیاں میری قسمت میں کم لکھی تھی۔ میں صرف 10 سال کی تھی جب ایک ٹریفک حادثے میں میرے ماں باپ مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے سکون کا سانس نہیں لیا تھا۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ شاید انہیں اپنی موت کا احساس ہو گیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد میری سوتیلی خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ شروع میں تو خالہ کا رویہ میرے ساتھ بہت شفقت بھرا تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑا فہد تھا۔ فہد شروع سے ہی نرم مزاج اور نیک دل تھا۔ وہ میرے دکھ کو سمجھتا اور ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم بڑے ہو گئے۔ خالہ کی نظر میری جائیداد پر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ان کے دوسرے بیٹے سے ہو جائے، جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، تاکہ جائیداد گھر میں ہی رہے۔ لیکن فہد نے اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور میں بھی اسے اپنا مسیحا مانتی تھی۔ خالہ نے بہت مخالفت کی، بہت ہنگامہ کیا، لیکن فہد اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخر کار مجبوراً خالہ کو ہماری شادی کرنی پڑی۔ میں نے نکاح کے وقت حق مہر میں وہ تمام زمینیں اور جائیداد اس کے نام کر دی تاکہ میں خود کو محفوظ سمجھ سکوں۔ ہماری زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ فہد میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے سعدیہ تم نے بچپن میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ جائے گی۔ وہ کالی رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی جب فہد اپنی ڈیوٹی کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ رات کے 2 بجے فون کی گھنٹی بجی تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ فہد کی گاڑی کا بریک فیل ہو گیا تھا اور وہ ایک گہری کھائی میں جا گرے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح ہاسپٹل پہنچی، لیکن وہاں مجھے صرف فہد کا بے جان جسم ملا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میں بھی فہد کے ساتھ انتقال کر گئی ہوں۔ وہ 3 دن میں نے کیسے گزارے میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور آج سوگ کے دن میری ساس نے مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ماضی کے اندھیروں سے واپس حال میں آئی تو میری ساس مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ رہی تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور گر گرا کر کہا، اماں جی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان پر میری گریہ زاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے مجھے گھر کے صدر دروازے سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اماں جی دروازہ کھولے، میں ان کے کہنے پر انگوٹھا لگا دوں گی، مجھے مت نکالے۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ محلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ میری ساس نے پہلے ہی سب کو میرے خلاف کر رکھا تھا۔ میں وہاں کتنی دیر روتی رہی مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ میرے پاس نہ پیسہ تھا، نہ رہنے کی جگہ، اور نہ جیب میں 1 روپیہ۔ میں چلتے چلتے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی اپنی منزل کی طرف روانہ تھا، لیکن میری کوئی منزل نہیں تھی۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ میرے سامنے سے کئی گاڑیاں گزری، لیکن مجھے کہیں نہیں جانا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا خود کو مار لوں اور اپنے دکھوں کا خاتمہ کر لوں، لیکن خود کو مارنا یعنی خودکشی کرنا حرام ہے، یہ سوچ کر میں رک گئی۔ میں خالی نظر سے سامنے دیکھ رہی تھی کہ میں ساتھ والے بینچ پر ایک بزرگ آ کر بیٹھے۔ وہ دیکھنے میں بہت معزز اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ انہوں نے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنی جیب سے رومال نکال کر پسینہ صاف کر رہے تھے، حالانکہ موسم سرد تھا۔ اچانک ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے زور سے اپنا سینہ پکڑ لیا، وہ در سے کراہنے لگے اور بینچ سے نیچے گر پڑے۔ موجودہ لوگ رک کر دیکھنے لگے، لیکن کوئی ان کے قریب نہیں گیا۔ سب ڈر رہے تھے کہ شاید کوئی نشئی ہے یا کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ میں نے جب ان کی حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ بابا جی کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں نے مدد کے لیے آواز لگائی، کوئی ہے جو مدد کرے، انہیں ہاسپٹل لے جانا ہے۔ ایک رکشے والا رکا اور اس کی مدد سے میں نے ان بزرگوں کو رکشے میں ڈالا اور قریبی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات بھر میں ان کے ہاتھ رگڑتی رہی اور دعا کرتی رہی
کہ یا اللہ اس اجنبی کی جان بچا لے۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر نے انہیں ایمرجنسی میں منتقل کیا۔ میں باہر پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور بولا ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے، ہمیں فوری طور پر ان کا علاج شروع کرنا ہوگا اور اس کے لیے کچھ مہنگی ادویات کی ضرورت ہے۔ آپ کاؤنٹر پر 50,000 روپے جمع کروائیں تاکہ ہم علاج شروع کر سکیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، آپ علاج شروع کریں، میں کہیں سے انتظام کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا بی بی یہ ہاسپٹل ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں، پہلے پیسے جمع کراؤ پھر علاج ہوگا ورنہ مریض کو لے جاؤ۔ میں بے بسی سے رونے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی میرا ہاتھ اپنے کانوں پر گیا جہاں فہد کی دی ہوئی سونے کی بالیاں موجود تھی۔ یہ آخری نشانی تھی جو فہد نے مجھے دی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بالیاں اتاری۔ یہ میرے لیے میری جان سے زیادہ قیمتی تھی، لیکن اس وقت ایک انسانی جان بچانا زیادہ اہم تھا۔ میں نے وہ بالیاں مٹھی میں دبائیں اور ڈاکٹر سے کہا میں ابھی آتی ہوں۔ میں بھاگتی ہاسپٹل کے باہر بنی ایک جیولری شاپ پر گئی اور وہاں وہ بالیاں دکاندار کے سامنے رکھ دی۔ دکاندار نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر بالیوں کو وزن کیا۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے جو ڈاکٹر کی مانگی ہوئی رقم سے زیادہ تھے۔ میں نے وہ پیسے لیے اور بھاگتی ہوئی ہاسپٹل واپس آ گئی۔ میں نے کاؤنٹر پر پیسے جمع کرائے اور رسید دے کر ڈاکٹر کو دے دی۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کر دیا۔ میں باہر بینچ پر بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ میری قربانی رائے کرنا چاہے۔ کئی گھنٹے گزر کے رات گہری ہو چکی تھی۔ میں بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی لیکن وہاں سے ہلی نہیں۔ آخرکار ڈاکٹر باہر آیا اور اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے بتایا کہ بزرگ اب خطرے سے باہر ہیں اور انہیں ہوش آ گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بزرگ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا اور کمزور آواز میں بولے بیٹی تم وہی ہو نا جو مجھے یہاں لے کر آئی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ میں نے کہا بابا جی آپ کو ریلوے اسٹیشن پر دل کا دورہ پڑا تھا، میں آپ کو یہاں لے آئی، آپ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پوچھا ہاسپٹل کا خرچہ کس نے دیا؟ میرے پاس تو پیسے چوری ہو گئے تھے۔ میں نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا وہ میں نے اپنی بالیاں بیچ کر ادا کر دیا۔ یہ سن کر وہ چونک گئی اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی تم کون ہو اور تم نے ایک اجنبی کے لیے اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ میں روتے ہوئے نے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح میرے شوہر کا انتقال ہوا اور ساتھ ہی مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ یہ سن کر ان بزرگ کے چہرے پر شدید غصہ اور دکھ کے اثرات ابھر آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا بیٹی تم نے آج انسانیت کی لاج رکھ لی، تم نے اپنا سب کچھ کھو کر بھی ایک بوڑھے لاچار کی مدد کی۔ میں ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوں اور میرے اپنے بیٹوں نے جائیداد کے لیے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح بے گھر تھا، لیکن آج سے تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارا مقدمہ بھی لڑوں گا اور تمہیں بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے اللہ نے مجھے ایک اور باپ دے دیا ہو۔ کہانی کے اس موڑ پر مجھے یہ احساس ہوا کہ جب انسان نیت صاف رکھے اور دوسروں کی مدد کرے تو اللہ غیب سے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ انسان پر چاہے کتنی مشکل کیوں نہ ہو اسے انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بے لوث نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ ہاسپٹل کے اس سرد کمرے میں اس اجنبی بزرگ کے سرہانے بیٹھی تھی جنہیں ڈاکٹروں نے ابھی خطرے سے باہر قرار دیا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلتے ہی مجھے ایک اجنبی سے اپنائیت کا احساس ہوا، جیسے برسوں سے بچھڑا کوئی اپنا مل گیا ہو۔ انہوں نے نکاہت بھری آواز میں مجھ سے پوچھا بیٹی تم کون ہو اور میرا علاج کروانے کے لیے تم نے اتنے پیسے کہاں سے دیے؟ کیونکہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی نم آنکھیں پہنچتے ہوئے دھیمی آواز میں بتایا کہ میں نے اپنی سونے کی بالیاں بیچ دی ہیں جو میرے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھی، کیونکہ انسانی جان سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ سن ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ اور کہا کہ جس دنیا میں سگی اولاد ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیتی ہے وہاں تم جیسی بیٹیوں نے ہی انسانیت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس شیر زمان ہے۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا، دولت، شہرت، عزت، عہدہ، لیکن اولاد کی محبت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ ان کی بیوی کے انتقال کے بعد ان کے 2 بیٹوں نے جائیداد تو اپنے نام کروا لی مگر باپ کو بوجھ سمجھنے لگے۔ بڑا بیٹا کینیڈا چلا گیا اور چھوٹے انہوں نے گھر کے ایک کونے تک محدود کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں قیدی بن کر رہ گئے تھے اور آج دل گھبرایا تو اسٹیشن چلے آئے جہاں ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرا اور ان کا دکھ سانجھا ہے۔ میں نے بھی روتے ہوئے انہیں اپنی کہانی سنائی کہ کیسے میرے شوہر کے مرنے کے بعد میری ساس نے جائیداد کی خاطر مجھے گھر سے نکال دیا اور مجھ پر بہتان لگائے۔ میری بات سن کر جیسے شیر زمان کے سینے میں ایک جلال آ گیا۔ ان کے اندر کا منصف جاگ اٹھا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ بیٹی
آج سے تم میری منہ بولی بیٹی ہو اور میں تمہارا منہ بولا باپ۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب میں تمہاری زندگی سنواروں گا۔ میں خود تمہارا کیس لڑوں گا اور اس ظالم عورت سے تمہارا حق واپس لے کر دوں گا جس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی یقین دہانی تھی کہ مجھے لگا کہ اب میرے سر پر ایک مضبوط سا سایہ ہے۔ اور 2 دن بعد جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں جو بے گھر تھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر شہر کے پوش علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی ایک عالیشان کوٹھی کے سامنے رکی جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ واقعی ایک محل تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے جھک کر سلام کیا۔ جسٹس صاحب مجھے لے کر اندر داخل ہوئے تو ملازمین کی قطاریں لگ گئیں۔ سب حیران تھے کہ صاحب جی کے ساتھ یہ سادہ سی لڑکی کون ہے۔ جسٹس صاحب نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی سعدیہ ہے اور آج سے یہ اس گھر کی مالکن ہے۔ اس کی عزت میری عزت ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں میں سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی اور کہاں اللہ نے مجھے محلوں میں پہنچا دیا تھا۔ جسٹس صاحب نے مجھے ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا اور کہا کہ اب تم آرام کرو، کل سے ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کریں گے۔ میں نرم بستر پر لیٹی تو مجھے اپنے والدین بہت یاد آئے۔ مجھے لگا جیسے آسمان سے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو سعدیہ، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ابھی منزل دور تھی۔ مجھے اپنی ساس سے اپنا حق لینا تھا اور اپنے اوپر لگے داغ دھونے تھے۔ اگلی صبح جسٹس صاحب نے اپنا پرانا کوٹ پہنا اور اپنی وکالت کی فائلیں منگوائیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو شاید برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ مجھے لے کر کچہری کی طرف روانہ ہوئے جہاں ہمیں قانونی جنگ لڑنی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کیا واقعی میں اس طاقتور عورت کا مقابلہ کر پاؤں گی جسے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ لیکن میرے ساتھ چلنے والا شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ قانون کا ایک ایسا ستون تھا جس کے سامنے بڑے بڑے مجرم کانپتے تھے۔ کچہری پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے میری جائیداد کے کاغذات کی تفصیل نکلوائی اور پھر میری ساس کے نام قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس کے گھر جب عدالت کا وہ قانونی پروانہ پہنچا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں بے سہارا ہو کر کہیں مر کھپ گئی ہوں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ قدرت نے میرے سر پر ایک ایسا سایہ بھیج دیا تھا جو پہاڑ بن کر ان کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے۔ عدالت لگنے کی تاریخ مقرر ہو گئی اور میں ڈرتے ڈرتے جسٹس شیر زمان صاحب کے ساتھ کچہری پہنچی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن جسٹس صاحب کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ وہاں موجود ہر وکیل اور خود جج بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ شہر کے سب سے ایماندار اور سخت گیر منصف رہ چکے تھے۔ جب میری ساس عدالت میں پیش ہوئی تو انہوں نے وہاں ڈرامہ رچانے کی کوشش کی اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جج کے سامنے کہا کہ یہ لڑکی تو میرے بیٹے کے مرتے ہی گھر سے بھاگ گئی تھی اور زیورات بھی چرا کر لے گئی۔ ان کے الزامات سن کر میرا خون کھول اٹھا، لیکن جسٹس صاحب نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی باری آنے پر ایسی گرج تر آواز میں دلائل دیے کہ عدالت کا کونا کونا گونج اٹھا۔ انہوں نے وہ طبی رپورٹ جج کے سامنے پیش کی جو ہاسپٹل میں میرے سر کی چوٹ کی وجہ سے بنی تھی اور ثابت کیا کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکالا گیا۔ انہوں نے میرے والدین کی جائیداد کے اصل کاغذات کی نقول اور فہد کے نام کی گئی جائیداد کے ثبوت پیش کیے اور سوال اٹھایا کہ ایک بیوہ جس کا شوہر ابھی فوت ہوا ہو وہ اپنا گھر اور چھت چھوڑ کر کیوں بھاگے گی جبکہ وہ گھر اسی کے نام ہے۔ جسٹس صاحب کی قانونی نکات اور ثبوتوں کے سامنے میری ساس کا ہر جھوٹ ریت کی دیوار کی طرح گرتا چلا گیا۔ ان کا وکیل بھی جسٹس صاحب کے سامنے بے بس نظر آیا کیونکہ سچائی سورج کی طرح روشن تھی۔ آخرکار فیصلہ سنانے کا وقت آیا اور جج نے تمام ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ میرے حق میں سنا دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ فہد کا گھر اور میرے والدین کی تمام زمینیں فوری طور پر میرے حوالے کی جائے اور میری ساس کو گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سن کر میری ساس وہیں عدالت کے فرش پر بیٹھ کر سینہ پیٹنے لگی۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ پولیس کی نگرانی میں ہمیں اس گھر کا قبضہ لینے کے لیے بھیجا گیا۔ میں جب اس گلی میں دوبارہ داخل ہوئی جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا تو محلے کی عورتیں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو مجھے منحوس کہہ رہی تھی آج میں شان دے کر دنگ رہ گئی تھی۔ جسٹس صاحب میرے ساتھ تھے اور ان کی موجودگی مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ پولیس نے میری ساس کا سامان باہر رکھوا دیا اور وہ مجھے بددعائیں دے رہی تھی، لیکن جسٹس صاحب نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے جو تم نے ایک یتیم اور بیوہ کے ساتھ کیا۔ قدرت نے اسی دنیا میں تمہارا حساب کر دیا۔ میں نے اپنے گھر کی چابی ہاتھ میں لی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے فہد کے ساتھ خواب دیکھے تھے۔ میں اندر گئی اور فہد کی تصویر کو سینے سے لگا کر کہا کہ آج تمہاری سعدیہ جیت گئی ہے، لیکن یہ جیت ادھوری ہے کیونکہ تم ساتھ نہیں ہو۔ قبضہ لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں اکیلی نہیں رہوں گی کیونکہ اس کی دیواروں میں مجھے وحشت محسوس ہوتی تھی۔
میں نے وہ گھر اور زمینیں بیچ کر ایک بڑا ادارہ بنانے کا سوچا جہاں بے سہارا عورتوں کو پناہ مل سکے۔ یہ خیال جب میں نے جسٹس صاحب کو بتایا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم نے میرے دل کی بات چھین لی ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس طرح ہم دونوں باپ بیٹی نے مل کر شہر کے بڑے ایک کھلی فضا میں ایک بہت بڑی عمارت خریدی اور اسے دارالامان کا نام دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ستائی ہوئی عورتیں سکون کا سانس لے سکتی تھی۔ میں نے اپنی ساری جائیداد اس ادارے کے نام وقف کر دی اور خود وہیں رہنے لگی۔ جیسے صاحب بھی اپنے محل نما گھر کو تالا لگا کر میرے پاس اس ادارے کے حصے میں منتقل ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اب مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی بیٹی کے پاس سکون ملتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے ادارے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہم نے وہاں عورتوں کو ہنر سکھانے کا انتظام بھی کیا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ میری زندگی میں سکون آ گیا تھا، لیکن قدرت کو ابھی کچھ اور دکھانا باقی تھا۔ ایک دن گیٹ پر ایک فقیر نما عورت آئی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ لرزتے ہاتھوں سے کھانا مانگ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے چہرے سے میرا دوپٹہ ہٹایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری ساس تھی، جو کبھی اس شہر کی نامور چودرائن ہوا کرتی تھی۔ آج وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کے لاڈلے بیٹوں نے جائیداد ہاتھ لگتے ہی اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا اور اب وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور تھی۔ یہ مکافاتی عمل تھا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، کیونکہ میرا درد مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں گرے ہوئے کو مزید گراؤں۔ میں انہیں اندر لے آئی اور انہیں بھی پناہ دی۔ جسٹس صاحب نے یہ منظر دیکھ کر کہا، بیٹی آج تم نے سچ مچ میرا دل جیت لیا ہے، آج تم نے سچ مچ جیت حاصل کر لی ہے، کیونکہ معاف کر دینا ہی سب سے بڑا انتقام ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اور گاڑی گیٹ پر آ کر رکی، جس میں سے 2 جوان ویل چیئر اور بیساکھیوں کے سہارے اترے۔ یہ جسٹس صاحب کے بیٹے تھے، جو زمانے کی ٹھوکریں کھا کر اب باپ کے قدموں میں معافی مانگنے آئے تھے، کیونکہ ان کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور وہ بیماریوں میں گر چکے تھے۔ جسٹس صاحب نے انہیں دیکھ کر اپنا چہرہ موڑ لیا، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی باپ کی محبت میں دیکھ سکتی تھی۔ کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور مظلوم کو اس کا حق مل چکا تھا۔ لیکن مجھے اب بھی ایک کمی محسوس ہوتی تھی کہ کیا فہد کی روح مجھ سے خوش ہوگی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں کے پیچھے سے چاند مسکرا رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رب اور میرا شوہر دونوں مجھ سے راضی ہیں۔ یہی میری کل کائنات تھی۔ میرے سامنے قدرت کا ایسا عبرت انگیز منظر تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ جسٹس صاحب کے دونوں بیٹے، جو کبھی غرور کے نشے میں زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، آج ویل چیئر اور بیساکھیوں کے سہارے اپنے بوڑھے باپ کے سامنے گر گرا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بڑا بیٹا، جو کینیڈا جا کر باپ کو بھول گیا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا، بابا مجھے معاف کر دے، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی اور میرا سارا کاروبار وہاں کے پارٹنرز نے ہتھیا لیا۔ اب میرے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ میں کیسے کیسے ذلیل ہو کر اپنے ملک واپس آیا ہوں، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ چھوٹا بیٹا، جس کا جسم فالج زدہ لگ رہا تھا، بولا، بابا مجھے میرے کرتوتوں کی سزا مل گئی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو گھر کے کونے میں قید کیا تھا، آج قدرت نے مجھے خود چلنے پھرنے سے محتاج کر دیا۔ میری بیوی نے میرا سب کچھ اپنے نام کروا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب ہم دونوں بھائیوں کا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ جسٹس صاحب نے نم آنکھیں صاف کی اور اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے کہا، تم لوگ تب کہاں تھے جب میں ریلوے اسٹیشن پر موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا؟ اگر یہ سعدیہ نہ ہوتی تو آج تم لوگ میری قبر پر فاتحہ پڑھنے آتے۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی کی کمائی دی تھی اور تم نے مجھے بدلے میں تنہائی دی۔ ان کا لہجہ سخت تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک باپ کا دل موم جیسا ہوتا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر جسٹس صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بابا جی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی سزا بھگت چکے ہیں، اب انہیں مزید دھتکارنا مناسب نہیں۔ جسٹس صاحب نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو یہ وہی لڑکی ہے جسے اس کے سسرال والوں نے گھر سے نکالا تھا، لیکن آج یہ تم دونوں سے زیادہ امیر اور سخی ہے۔ تمہارے پاس دل کی دولت ہے۔ میں تمہیں معاف تو کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس گھر اور جائیداد پر اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ یہ سب میں نے اس ادارے کے نام وقف کر دیا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں کے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا اور یہاں موجود بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی۔ یہ سن کر دونوں بیٹوں نے سر جھکا دی اور جسٹس صاحب کے پیروں میں گر گئے۔ دوسری طرف میری ساس، جو کونے میں سہمی یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے اپنے سگے بیٹے، جنہوں نے میری جائیداد ہڑپنے کے لیے ماں کا ساتھ دیا تھا، وہ جائیداد ملتے ہی اپنی ماں کو گھر سے نکال چکے تھے اور خود عیاشیوں میں پڑھ کر سب کچھ گنوا بیٹھے تھے۔ میری ساس نے لرزتے ہاتھوں سے میرا دامن پکڑا اور ہچکیوں کے درمیان بولی، سعدیہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے منحوس کہا تھا، لیکن منحوس تو میں خود تھی جو ہیرے جیسی بہو کو پہچان نہ سکی۔
آج میرے اپنے پیٹ کے جائے مجھے ٹھوکریں مار کر نکال چکے ہیں، اور تو غیر ہو کر بھی مجھے سینے سے لگا رہی ہے۔ میں تیرا سامنا کیسے کروں گی؟ قیامت کے دن فہد کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے ان کے آنسو پہنچے اور کہا، اماں جی جو ہوا اسے بھول جائے، اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا ہے اور یہی میری جیت ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا اور ایک صاف سفید کمرے میں لے گئی جہاں ان کے آرام کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس ادارے میں اب عجیب منظر تھا، ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اور دوسری طرف وہ تھے جنہوں نے ظلم سہا، لیکن آج سب ایک ہی چھت کے نیچے تھے، اور یہ سب اس رب کا نظام تھا جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ رات کی پہر میں جب سب سو گئے تو میں چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ فہد میرے پاس کھڑے ہیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ سعادیہ، تم نے نفرت کا جواب محبت سے دے کر ثابت کر دیا کہ تم میری پسند تھی۔ میرا دل اتنا نرم ہو گیا کہ مجھے اب کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ تھا، اور جس کے ساتھ رب ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باقی زندگی اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت میں گزاروں گی، کیونکہ اصل سکون بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے اور دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے میں ہے۔ اور یہی وہ سبق تھا جو زندگی نے مجھے اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد سکھایا تھا۔ وقت کے پہیے نے ایسی کروٹ لی تھی کہ محل نما گھر اب ایک درد کا مداوا بن چکا تھا، جہاں دن رات خدمت خلق کا کام جاری رہتا تھا۔ میری ساس جو کبھی پانی کا گلاس بھی خود اٹھا کر نہیں پیتی تھی، اب وہ باورچی خانے میں بیٹھ کر درجنوں لوگوں کا کھانا پکاتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن ان کی زبان پر شکایت نہیں بلکہ توبہ کے کلمات تھے۔ ایک دوپہر جب میں کچن کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہ پیاز کاٹتے ہوئے آہستہ آہستہ رو رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، اماں جی کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے گیلے ہاتھ میں دوپٹے سے صاف کیے اور بھرائی آواز میں بولی، بیٹی یہ پیاز کی کرواہٹ آنکھوں میں نہیں چبھ رہی بلکہ میرے اندر کا زہر نکل رہا ہے۔ میں جب ان یتیم بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا فہد یاد آتا ہے۔ میں نے دولت کی ہوس میں اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں برباد کر دی اور تجھے دربدر کیا۔ یہ انہی گناہوں کا کفارہ ہے جو میں ادا کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ اسی اثنا میں باہر سے شور کی آواز آئی۔ میں بھاگتے ہوئے سین میں پہنچی تو دیکھا کہ جسٹس شیر زمان صاحب اپنی ویل چیئر پر نڈھال پڑے تھے اور ان کے دونوں بیٹے گھبراہٹ میں انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہی بیٹے تھے جو کبھی باپ کے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ آج ان کے چہروں پر باپ کو کھو دینے کا خوف صاف ظاہر تھا۔ ہم نے فوری طور پر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کے دل کی دھڑکن بہت کمزور ہو چکی ہے اور اب یہ کسی بھی وقت ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میں جسٹس صاحب کے قریب گئی تو انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اشارہ کر کے سب کو خاموش کروایا اور اپنی جیب سے کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی لیکن اس میں فیصلہ کن گونج تھی۔ انہوں نے کہا، سعادیہ یہ میری وصیت ہے، میرے بعد اس ادارے کی مکمل سربراہی تمہاری ہوگی اور میرے یہ دونوں بیٹے تمہارے ماتحت کام کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری محنت دوبارہ ضائع ہو جائے۔ یہ سن کر ان کے بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے کہا، بابا آپ فکر نہ کریں، ہم نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ عزت دولت میں نہیں خدمت میں ہے۔ ہم سعادیہ کے ساتھ مل کر اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اس رات ہم سب جسٹس صاحب کے بستر کے گرد بیٹھے رہے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنا بوجھ ہلکا کر چکے ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب میں پانی لینے کے لیے اٹھی تو مجھے صحن میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ حالانکہ مین گیٹ بند تھا، میرا دل زور سے دھڑکا کہ کہیں چور تو نہیں آ گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے جھانکا تو ایک سفید پوش سایہ نظر آیا جو فہد کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہا۔ میں نے آنکھیں ملی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میرے دل نے گواہی دی کہ فہد اپنی ماں اور بھائیوں کی توبہ قبول ہونے کی نوید سنانے آیا تھا۔ صبح کی اذان کے وقت جسٹس صاحب نے آنکھیں کھولی اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی وفات نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا لیکن ساتھ ہی ہمیں جوڑ بھی دیا، کیونکہ اب ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے زندہ تھے اور وہ مقصد انسانیت کی خدمت تھا۔ ان کی تدفین کے بعد جب میں واپس آئی تو میری ساس نے مجھے روک لیا اور ایک چیز میرے ہاتھ میں تھما دی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس کے لرزتے ہاتھوں نے میری ہتھیلی پر ایک چھوٹی سی مخمل کی تھیلی رکھی اور جب میں نے اسے کھولا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس میں وہی سونے کی والیاں موجود تھی جو میں نے اس اجنبی بزرگ کی جان بچانے کے لیے بیچ دی تھی۔ میری ساس نے روتے ہوئے بتایا کہ جسٹس صاحب نے اپنی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے یہ تھیلی انہیں دی تھی اور وہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ امانت سعادیہ کو لوٹا دینا، کیونکہ اس نے اپنا زیور بیچ کر مجھے زندگی دی تھی اور میں نے چھپ کر سنار سے یہ واپس خرید دی تاکہ اس کی قربانی کی نشانی محفوظ رہے۔ یہ سن کر میرے دل میں جسٹس صاحب کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے میری خبر رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ بالیاں میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں نے وہ بالیاں سینے سے لگا لی اور یوں لگا جیسے فہد اور میرے منہ بولے باپ دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ دن گزرتے گئے اور ہم نے اپنے غم کو طاقت بنا لیا۔
جسٹس صاحب کے بڑے بیٹے نے، جو کبھی ولایت کے خواب دیکھتا تھا، اب اس ادارے کے انتظامی معاملات سنبھال لیے تھے، اور چھوٹا بیٹا اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر یہ 3 بچوں کو تعلیم دینے لگا تھا۔ وہ دونوں بھائی جو کبھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سادہ روٹی کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ادارے کے باہر ایک کالی گاڑی آ کر رکی، جس میں سے چند بااثر لوگ اترے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ کاغذات تھے اور چہروں پر خباثت صاف ظاہر تھی۔ ان میں سے ایک شخص، جس نے خود کو جسٹس صاحب کا بھتیجا ظاہر کیا، آتے ہی شور مچانے لگا کہ یہ جائیداد ہمارے خاندان کی ہے، اور شیر زمان کا دماغ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا، جو سب کچھ اس غیر عورت کے نام کر گئے۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر ہم نے یہ جگہ خالی نہ کی تو پولیس کے ذریعے ہمیں بے دخل کر دے گا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ ابھی جسٹس صاحب کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، اور یہ لوگ ادارہ چھیننے کے لیے آگے۔ لیکن اس بار میں اکیلی نہیں تھی۔ جسٹس صاحب کے دونوں بیٹے، جو کبھی مجھے دھتکارتے تھے، اب میرے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر اس شخص کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے کہا کہ خبردار جو میری بہن کی طرف انگلی بھی اٹھائی۔ یہ جائیداد اب وقف ہو چکی ہے اور قانونی طور پر اس کی مالک صرف سعدی ہے۔ اس شخص نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ تم تو وہی نالائق بیٹے ہو جنہوں نے اپنے باپ کو نکال دیا تھا، تمہاری بات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سن کر چھوٹا بیٹا اپنی ویل چیئر آگے لایا اور بولا، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں اور اب ہم اس حق کے رکھوالے ہیں۔ اگر تم نے اس یتیم خانے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن سادے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ماحول کشیدہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ میں نے ہمت جمع کی اور آگے بڑھ کر کہا، یہ معاملہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو عدالت آؤ، ہم وہی بات کریں گے۔ یہ سن کر وہ شخص تڑپ اٹھا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ ایک عورت اتنی دلیری سے بات کرے گی۔ اس نے جاتے جاتے دھمکی دی کہ وہ بہت جلد گرفتاری کا حکم لے کر آئے گا اور اس جگہ کو تالا لگا دے گا۔ اس کے جانے کے بعد ہم سب پریشان ہو گئے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ بااثر لوگ ہیں اور پیسے کے زور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میری ساس جو کونے میں تسبیح پڑھ رہی تھی، اچانک اٹھی اور بولی، گھبراؤ مت، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ان ظالموں کا منہ بند کر سکتی ہے۔ ہم سب حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر ان کے پاس ایسا کیا راز ہے جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی اور ایک پرانا زنگ آلود صندوق لے آئی۔ صندوق کا زنگ آلود ڈھکن جب چرچراتا ہوا کھولا تو اس میں سے پرانے کاغذات کی بو اٹھی، جس نے فضا کو سوگوار کر دیا۔ میری ساس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پیلی پڑی ہوئی فائل نکالی اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، یہ وہ ثبوت ہے جو ان بھیڑیوں کے منہ پر تماچا مارے گا۔ ہم سب حیرت اور بے یقینی کی حالت میں ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جسٹس صاحب کے بڑے بیٹے نے پوچھا، اماں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سالوں پہلے جب تمہارے والد اور میرے شوہر زندہ تھے تو تمہارے اسی چچا زاد بھائی کے باپ نے جوئے کی لت میں اپنی ساری جائیداد گروی رکھ دی تھی، اور اس وقت میرے شوہر نے وہ قرضہ اتار کر ان کی عزت بچائی تھی۔ بدلے میں اس نے اپنی ساری جائیداد کے تمام حقوق میرے شوہر کے نام لکھ دیے تھے۔ لیکن جسٹس صاحب کی شرافت دیکھو کہ انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر میرے شوہر نے احتیاطاً وہ اقرار نامہ اپنے پاس رکھ لیا تھا، جو آج میں صندوق میں محفوظ ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر گاڑیوں کے رکنے اور باری قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ وہی عیار شخص اپنے ساتھ تھانے دار اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اندر داخل ہوا اور چیخ کر بولا کہ یہ جگہ فوراً خالی کر دو، ورنہ میں سامان سڑک پر پھینک دوں گا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا اور وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ میں آگے بڑھی اور کہا، خبردار، جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، یہ یتیموں کا گھر ہے، کوئی لوارس جگہ نہیں۔ تھانے دار مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، بی بی، قانون کے رستے میں رکاوٹ مت بنو، یہ کاغذات بتا رہے ہیں کہ جائیداد اس شخص کے نام ہے۔ تبھی میری ساس اپنی لاٹھی ٹھیکتے ہوئے آگے آئیں اور وہ پرانی فائل تھانے دار کے سامنے میز پر پٹک دی اور گرجدار آواز میں بولی، قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ سچ اور جھوٹ کا فرق نہ کر سکے۔ ذرا اس فائل میں موجود اقرار نامے کو غور سے پڑھو، جس پر اس شخص کے باپ کے انگوٹھے اور دستخط موجود ہے اور سرکاری مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ تھانے دار نے ہچکچاتے ہوئے فائل کھولی اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے ماتھے پر پسینہ آتا گیا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس اصل کاغذات ہیں، لیکن یہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارا باپ سالوں پہلے اپنا حصہ بیچ چکا ہے، اس پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے فائل چھیننے کی کوشش کی، لیکن جسٹس صاحب کے دونوں بیٹوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ تھانے دار نے غصے میں آ کر اس شخص کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تم نے پولیس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے، جھوٹا مقدمہ درج کروانے پر میں تمہیں ابھی حوالات میں بند کروں گا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اللہ نے ایک بار پھر حق کو فتح دی تھی۔ وہ شخص جو ہمیں بکھیرنے آیا تھا اب خود پولیس کی گاڑی میں ذلت کے ساتھ جا رہا تھا۔ میری ساس نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میرے گناہ دھل گئے۔ میں نے جو کاغذات اپنے لالچ کے لیے سنبھال کے رکھے تھے
آج وہی یتیموں کی چھت بچانے کے کام آ گئے۔ اس واقعے نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ اب ہم میں کوئی ساس بہو یا دیور بھابھی کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ ہم ایک مضبوط چٹان کی طرح تھے جسے کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا تھا۔ رات کی جب سکون ہوا تو میں نے فہد کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، دیکھو فہد، آج تمہاری ماں نے تمہارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اب مجھے یقین تھا کہ ہماری زندگی کی کشتی بھنور سے نکل کر کنارے لگ چکی ہے اور اب صرف سکون ہی سکون ہے۔ شاید ابھی میری آزمائش کا آخری امتحان باقی تھا، کیونکہ اگلے ہی دن مجھے ڈاک سے خط ملا جس پر بیچنے والے کا نام نہیں تھا، مگر تحریر جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ جب میں نے اسے پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ خط کسی اور کا نہیں بلکہ میرے انہی ماموں کا تھا جو میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد سب سے پہلے میری جائیداد لوٹ کر غائب ہو گئے تھے، اور اب سالوں بعد وہ اپنی آخری سانسوں پر تھے اور مجھ سے معافی مانگنے کے لیے بلا رہے تھے۔ خط میرے ہاتھ میں تھا اور ماضی کی تلخ یادیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح چلنے لگی۔ یہ وہی ماموں تھے جنہوں نے میرے یتیم ہونے کا فائدہ اٹھایا اور میری جائیداد ہڑپ کر کے مجھے رولتا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ میں نے وہ خط اپنی ساس کو دکھایا تو انہوں نے آنکھ لگا کر اسے پڑھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، بیٹی جاؤ، اسے مل لو۔ موت کے وقت انسان کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر تم تو جسٹس صاحب کی بیٹی ہو جنہوں نے دشمنوں کو بھی گلے لگایا تھا۔ میں نے ساس کی بات مان لی اور بڑے دیور کو ساتھ لے کر سرکاری ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ ہسپتال کی فضا میں ادویات کی بو اور مریضوں کی یاہو بکا نے مجھے اداس کر دیا تھا۔ ہم وارڈ میں پہنچے تو دیکھا کہ ہسپتال کے بستر پر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ایک شخص لیٹا تھا جس کی آنکھیں چھت میں گڑی تھی۔ میں قریب گئی اور دھیمی آواز میں پکارا، ماموں، تو انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ مجھے دیکھتی وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑے اور اپنے کمزور ہاتھ جوڑ کر بولے، سعدیہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت گناہگار ہوں۔ میں تمہارے یتیم ہونے کا تماشا بنایا تھا، تمہارا حق کھایا تھا۔ دیکھو آج اللہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری اپنی اولاد میرا سب کچھ لوٹ کر بھاگ گئی اور میں یہاں لاوارثوں کی طرح پڑا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور کہا، ماموں، میں نے آپ کو معاف کیا، کیونکہ میرا رب بدلہ لینے سے زیادہ معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ایک سکون آ گیا۔ انہوں نے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا اور بوسیدہ لفافہ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے، بیٹی، یہ تیرے باپ کے گھر کے کاغذات ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے بیچ کر کھا جاؤں، لیکن جب بھی میں سودا کرتا مجھ پر کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ یتیم کا مال ہے جو مجھے راس نہیں آئے گا۔ یہ امانت سنبھال لو اور مجھے بخش دو۔ میں نے وہ لفافہ تھام لیا جو میرے بڑوں کی نشانی تھا۔ اسی لمحے ان کی سانس اکھڑنے لگی اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی دعا کی اور سوچا کہ انسان کس چیز پر غرور کرتا ہے، آخر سب کو مٹی میں مل جانا ہے۔ ہم نے ان کی تدفین کا انتظام کیا کیونکہ ان کا اپنا کوئی وارث موجود نہیں تھا۔ جب میں قبرستان سے فارغ ہو کر واپس اپنے ادارے میں پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھ میں میرے باپ کے گھر کے کاغذات تھے، لیکن اب مجھے ان دیواروں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنا گھر ان یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے درمیان بنا لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کے اس خاندانی گھر کو بیچ کر اس رقم سے اپنے ادارے کی عمارت کو مزید وسیع کروں گی، تاکہ مزید بے گھر لوگوں کو چھت مل سکے۔ جب میں نے یہ بات اپنی ساس اور دیوروں کو بتائی تو انہوں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب میری زندگی کا سفر مکمل ہو چکا تھا۔ دکھوں کانٹوں سے گزر کر اب میں پھولوں کی وادی میں تھی، جہاں ہر طرف سکون تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ فہد اور جسٹس صاحب دونوں ستاروں کے درمیان چمک رہے ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ ہے۔ میری کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک نئی شروعات تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے تھے، اور میں ان لوگوں کے لیے امید کی کرن بن کر زندہ رہنا چاہتی تھی۔ میری اس پوری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر جتنی بھی آفت آتی ہے اسے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے لیکن اسے چھوڑتا نہیں، اور حقوق العباد کو کھانے والے کی پکڑ اس دنیا میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معاف کر دینا انتقام لینے سے بہتر ہے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کا اپنا رتبہ بلند ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔